رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی بڑا سفارشی نہ ہوگا، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ۔ فضائل اعمال میں ایک حصہ ہے فضائل قرآن کے نام سے، وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جب کلام پاک کا پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا شخص مر جاتا ہے تو اس کے سرہانے پر ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت شخص ہوتا ہے۔ جب اسے کفن دفن دیا جاتا ہے تو کفن اور اس کے سینے کے درمیان وہ شخص ہوتا ہے۔ گھر والے جب اسے دفن کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ حسین و جمیل خوبصورت شخص اس کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے۔ منکر نکیر سوالات کے لیے جب آتے ہیں تو منکر نکیر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ، تنہائی میں اس شخص سے سوال جواب کیا جائے گا۔ تو وہ شخص جو اس کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا ساتھی ہوں اور میں اس کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں اگر اس بندے سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے تو میری موجودگی میں ہی سوال کرنا ہوگا، میں اس کو تنے تنہا اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حتیٰ کہ یہ فرشتے، سوال جواب کرنے والے فرشتے اس میت کے ساتھی کی موجودگی میں سوال جواب کرتے ہیں، اور جب وہ بندہ سوال جواب سے فارغ ہو جاتا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے چکا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص، وہ ساتھی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہوں، اور اس وقت تک میں تمہارا ساتھی بنا رہوں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل نہ کر دے، اور جب تک میں تمہارا داخلہ جنت میں نہ کروا دوں اس سے پہلے میں تمہارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ ساتھی اس سے کہے گا کہ تم یہیں رہو، میں ملائے اعلیٰ، اونچے درجے کے فرشتوں کے پاس سے جنت کا بستر لے آؤں گا، جو بستر ریشم کا ہوگا اور اس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ میرے عزیزوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے اس پیغام کے سننے والے لوگوں، پتہ ہے وہ شخص کون ہوگا؟ پتہ ہے قبر کا ساتھی کون ہوگا؟ پتہ ہے قبر میں حفاظت کرنے والا اور قبر میں آپ کے ساتھ رہنے والا کون ہوگا؟ وہ ہوگا قرآن پاک، جسے اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی حسین و جمیل شکل و صورت کے ساتھ اس کا ساتھی بنا دیں گے، اور وہ کہے گا کہ میں قرآن پاک ہوں جسے تو کبھی زور سے پڑھا کرتا تھا، کبھی آہستہ پڑھا کرتا تھا، کبھی رات کو پڑھا کرتا تھا، کبھی دن میں تلاوت کیا کرتا تھا، کبھی نماز میں پڑھا کرتا تھا، تو کبھی خلوت میں تلاوت کرتا تھا، کبھی جلوت میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو آج میں وہی تیرا کلام پاک اور کلام پاک کی وہی تلاوت ہوں جو میں تیرا ساتھی بن کر کے تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جنت میں داخلہ دلانے تک میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس لیے عزیزوں، مسلمان دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام سے اور خود اپنے آپ سے بھی یہ درخواست اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کلام پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کرو۔ قرآن مجید پڑھا کرو، صبح شام پڑھا کرو، دن میں پڑھا کرو، رات کو پڑھا کرو، اور منتخب صورتیں ان کی تلاوت کا خوب اہتمام کرو، اور پورے کلام پاک کو پڑھنے کی کوشش کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اور ہو سکے تو دن میں کم سے کم آدھا پارہ ضرور تلاوت کیا کرو۔ جو حفاظ ہیں ان کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی کم سے کم 3 پارے کی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔